مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے آ کے بتایا کہ ان کی ایک یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں سارے کلاس میں ہیں، اور جو ان کے پروفیسر ہیں وہ لڑکیوں سے بےہودہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کی عادات جو ہیں وہ ڈسٹربنگ قسم کی ہیں، اور سارے لڑکے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ دیکھ کے، لیکن انہیں کچھ کہنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو جو منہ کھولے گا اس کو کالج سے نکال دیں گے، ان کے تعلقات ہیں آگے، وہ کسی کو کمپلینٹ کر دیں گے یا اس کو فیل کر دیں گے، کچھ کر دیں گے۔ تو اب وہ بیچارہ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ اس کی اسلام میں وہ اس کی بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کے سامنے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک انسان کھڑا ہو جائے تو لگے گا کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، میں تو نہیں کر سکتا۔ ایک اور خاتون مجھے ملی جو اپنے پروفیشن کے اندر میڈیکل پروفیشن میں ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، اور کہتی ہے میرے سامنے جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے یہ فالٹی ہے، اگر یہ استعمال ہوگا تو پیشنٹس کا نقصان ہوگا، لیکن یہ ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے، اس کو آپ اپروو کر لیں، اور نہیں کریں گی، اگر نہیں کروں گی تو وہ مجھے کھا جائیں گے، میرا کریئر ختم کر دیں گے، میری زندگی برباد کر دیں گے۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، میں دین بھی پڑھ رہی ہوں، اور ساتھ میں جب یہ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے چپ کر کے سائن کرنے پڑتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اب ہم ایک ایسا کلچر بن چکے ہیں جس میں یا کلاس روم ہو، یا کھیل کا میدان ہو بچوں کا، یا آفس ہو، اور پھر ایک اور مثال بھی لے آتے ہیں، یا گھر کے اندر کچھ ہو رہا ہو۔ گھر کے اندر ہمیں تو سکھایا گیا ہے ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، لیکن عزت سے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، ایسا تو نہیں ہے۔ میرے فادر، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ان کو کبھی بھی الحمدللہ وہ ایسا کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ میری ماں کی توہین کریں۔ اللہ نے انہیں حق، یہ حق تو اللہ نے انہیں دیا نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہے ہیں، میری امی کو وہ ڈانٹ رہے ہیں یا گالیاں دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں، کسی کے فادر کر رہے ہیں، اور آپ کو نہیں، وہ بالوالدین احسانا، ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ بڑے ہیں، وہ کہیں گے تم کیا بدتمیز ہو گئی ہو، نافرمان ہو گئی ہو، یا نافرمان ہو گئے ہو، تم بیچ میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا ایک قوم کے طور پہ کہ یا تو ہمیں کھڑے ہو جانا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ہو، جو ہوتا ہے ہو، اور باقی سب کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ہوتا یہ کہ اگر میں کھڑا ہو بھی جاؤں کلاس میں اور کہوں یہ آپ نہیں کر سکتے تو اور کوئی لڑکا کھڑا نہیں ہوگا اور کسی کی ہمت نہیں ہونی، مارا میں ہی جاؤں گا، مجھے ذبح کرنا ہے سب نے۔ جب یہ ذہنیت آپ کے اندر آ گئی نا تو آپ سب لوگوں کو گواہ دیکھ رہے ہو، اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ یہاں کیا کہا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایک گواہ کی ضرورت ہے آپ کو، وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس میرے لیے یہ کافی ہے۔